الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام کافی عرصے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے فارمیٹ کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم قرآنی امور کے بارے میں بہت سی آیات نازل فرمائیں جن پر بالترتیب اور بالتفصیل ہم کلام کرتے رہے، اور جو ریگولر سننے والے ہیں وہ ملاحظہ فرماتے بھی رہے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہم آئے تھے قارون کے واقعے کی طرف، اور انشاءاللہ آج یہ اس سلسلے کا آخری ہوگا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک کا آخری ہوگا۔ پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیں گے۔ قارون کا واقعہ آپ نے سنا، اس کا خلاصہ میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیلی ہی تھا، اور مفسرین کے ایک قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، اور ایک قول کے مطابق چچا کا بیٹا تھا، یعنی کزن تھا، اور یہ فرعون کی طرف مائل تھا، فرعون کا امپلائی تھا، اور بنی اسرائیل پر اس کو مسلط کیا گیا تھا، اور یہ ان پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سونا بنانے کا علم عطا فرمایا تھا، جس کو علم کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تانبے اور پیتل سے کچھ اور چیزیں ان میں ملا کر سونا بنانے پر قدرت رکھتے تھے، تو آپ نے اس علم کے 3 حصے گویا کہ کیے، اور ایک ایک حصہ ایک ایک فرد کو دیا۔ ایک حصہ یوشع بن نون کو، ایک حصہ کالب بن یوقنا کو دیا، اور ایک حصہ جو تھا وہ قارون نے پایا۔ اس قارون نے کسی طریقے سے ان دونوں سے وہ بقیہ 2 حصے بھی حاصل کر لیے، اور اس طرح جب اس کو تینوں حصے حاصل ہو گئے تو اس نے سونا بنانا شروع کیا، اور بہت زیادہ اس نے اس علم سے مال حاصل کر لیا، حتیٰ کہ اس کا خزانہ بڑھتا چلا گیا، اور اتنا زیادہ ہو گیا جیسے کہ آپ نے پچھلے پروگرامز میں سنا کہ 40 خچروں پر اس کے خزانوں کی کنجیاں لدی ہوتی تھیں، اور ایک بڑی جماعت تھی کہ جو اس کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور کثیر یعنی بعض اوقات تو ہزار خادم اور 300 خادمائیں اس کے ساتھ گھر سے نکلتے تھے، اور یہ شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم اس طرح کر و فر کے ساتھ نہ رہو، یہ بری بات ہے کہ تم ایک طرف شرارتیں کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس طرح تکبر کا اظہار کرتے ہو، ایسا نہ کرو بلکہ عاجزی اختیار کرو، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر اس طرح احسان کرو۔ تو یہ جواب میں کہا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا وہ اس علم کی برکت سے عطا فرمایا جو میرے پاس ہے۔ گویا کہ اس نے مکمل طور پہ کمال کی نسبت کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنا ناپسند کیا، اور یہ خواہش کی کہ میری طرف کمال کی نسبت کی جائے۔ اس پر ہم تفصیلی کلام یہاں تک کر چکے ہیں۔ پھر چونکہ یہ منافقین میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو دل سے تسلیم نہیں کرتا تھا، تو پہلے اس کا ایمان تو پہلے ہی ختم تھا، لیکن جب زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ حکم نازل فرمایا، اور اس سے پہلے ہی یہ کئی معاملات میں موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان ہو چکا تھا، بدظن ہو چکا تھا، اور قریب بغاوت تھا، تو اس نے اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ یہ اختیار کیا کہ اپنے کچھ جو بنی اسرائیلی لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور کہا کہ دیکھو موسیٰ نے تم سے یہ کہا تم اور ہم مانتے رہے، اور اب موسیٰ نے ایک ایسا حکم ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاذ اللہ ہمارے مالوں کو ہتھیانا چاہتا ہے، تو بتاؤ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بڑے ہو، جو تم کہو گے ہم ویسا کر لیں گے۔ اس نے کہا میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اصل میں سبب ہی ختم کر دیا جائے، اور معاذ اللہ وہ سبب اصل تو ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ جب تک یہ رہیں گے تب تک ایسے ہی احکام نازل ہوتے رہیں گے، اور ہمیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینی پڑتی رہے گی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اور اس کا طریقہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ہے کہ ہم کسی فاحشہ کو تیار کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر بری تہمت لگائے، اور اس تہمت کو بنیاد بنا کر ہم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم سے خارج کر دیں۔ باقی سب نے بھی اتفاق کر لیا۔ اب انہوں نے ایک فاحشہ کو تیار کیا اور اس کو کثیر رقم دی، وہ تیار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے اور کہا کہ خصوصاً یہ قارون بھی آیا، اور اس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو احکام سکھائیں،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جو دن منتخب کرو، جو مقام منتخب کرو۔ دن منتخب ہو گیا، مقام منتخب ہو گیا، تمام لوگوں کو اس نے دعوت دی۔ قارون نے خاص طور پہ، کیونکہ اس نے پلاننگ تیار کی تھی کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے احکام بیان فرمانے شروع کیے تو آپ نے چوری کا حکم بیان فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر زانی کا حکم بیان فرمایا کہ جو تہمت کا جو زنا کی جھوٹی تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگیں گے، جو غیر شادی شدہ زنا کرے گا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ اگر کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ اس پر قارون کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر یہی فعل آپ کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر معاذ اللہ مجھ سے ایسا کوئی فعل سرزد ہو تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو قارون نے کہا کہ پھر آپ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم کیسے مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، کون ہے اس کا گواہ؟ اس نے کہا میں بھی پیش کرتا ہوں۔ اس نے عورت کو بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دیکھو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں حاضر کرو اور پھر بتاؤ کہ کیا واقعی میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عورت کے دل میں اچانک خیال آیا کہ اگر میں آج موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیتی ہوں، تھوڑی بہت دولت میرے ہاتھ شاید آ بھی جائے، لیکن میری آخرت تو برباد ہو جائے گی۔ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ شرارتی لوگ ہیں، مجھے ایسے تیار کیا ہے، تو اللہ کے نبی پہ جھوٹا الزام لگانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو میری تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام نہیں لگاؤں گی اور سچ بولوں گی۔ لہٰذا اس نے سارا معاملہ عرض کیا کہ حضرت معاملہ یہ ہے، اس قارون نے مجھے تیار کیا ہے اور اتنے پیسے دیے ہیں، آپ اس سے بری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اپنا سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے ویسا کیا جائے گا، اور ہم نے آپ کو زمین پر قابو دے دیا ہے، آپ زمین کو جو حکم دیں گے وہ پورا کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو لوگ قارون کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں، باقی سب ادھر ہٹ جائیں۔ سب لوگوں نے قارون کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف 2 شخص ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی زمین کو اطاعت کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو نگل جا، تو زمین نے ان کو ٹخنوں تک پکڑ لیا۔ تو وہ چیخنے لگے، چلانے لگے، موسیٰ میں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے پھر دعا کی، اللہ اے زمین اور نگل جا۔ زمین نے ان کو نگل لیا، گھٹنوں تک پہنچ گئے، پھر وہ چیختے چلاتے رہے۔ آپ نے پھر حکم دیا، زمین نے ان کو سینے تک پکڑ لیا، پھر وہ چلاتے رہے، فریادیں کرتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا، گلے تک پکڑا، پھر حکم دیا، حتیٰ کہ وہ پورے دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ قیامت تک اسی طرح آہستہ 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 زمین میں دھنستے ہی رہیں گے، اور اس سے جیسے زمین کے اندر ایک دھنسنے کی اذیت اور تکلیف ہے کہ زمین کا دبانا، زمین کی گرمی، زمین کی شدت، اور اس میں اگر تیزابیت ہے، چونا ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں آگ ہے، کہیں لاوا ہے، ان سب تکلیفوں کو وہ برداشت کرتے رہیں گے۔ لیکن اس پر یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، انہوں نے آپ کو کئی مرتبہ پکارا لیکن آپ نے ان کو معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ زمین نے ان کو مکمل طور پہ نگل لیا، لیکن اگر یہ ہماری بارگاہ میں اس طرح ایک بار بھی گڑ گڑاتے تو ہم ضرور ان کو معاف فرما دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا اس پورے واقعے سے کہ دیکھیے، جب کوئی شخص دنیاوی سرکشی میں مبتلا ہو کر اپنی طاقت، اپنے مال، اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے، افرادی قوت پر، کچھ کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد کچھ اس کے پاس افرادی قوت ہے، منصب ہے، مثال کے طور پر کسی بھی وجہ سے دل میں تکبر رکھ کر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کی مخالفت کرے گا تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور نیک بندوں کی غیب سے امداد فرماتا ہے، لہذا جو ان کی مخالفت کرتا ہے، ان کے خلاف آتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس بات کو بھی بیان فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے دھسا دیا اس فرعون کو، قارون کو بھی، اور اس کے گھر کو، گھر سے مراد جہاں اس کا خزانہ تھا، مال تھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا الارض، زمین میں۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ،
تو اس وقت کوئی بھی ایسی جماعت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اس قارون کی مدد کرتی. بے یار و مددگار زمین کے اندر چلا گیا. وما کان من المنتصرین، اور وہ مدد حاصل کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس بات کا مستحق ہوتا کہ اس کی مدد کی جاتی. لہٰذا انتہائی حسرت کے ساتھ اپنی طویل دولت، بہت بڑی وسیع دولت، وہ سب چھوڑ کر قبر میں چلا گیا. پراپرٹی بھی ہوگی، نوکر چاکر، محلات، پیسہ، کیا کچھ نہیں اس کے پاس تھا، لیکن شرارتوں نے اس کو چھوڑا نہیں حتیٰ کہ وہ خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوا. اگر وہ اچھے نیک عمل کر کے زندگی گزارتا تو یہ پیسہ بھی اس کے پاس رہتا، نعمتیں اس کے پاس رہتی، حسرت شاید پھر بھی ہوتی اس کو، لیکن یہ کوئی نقصان دہ حسرت نہ ہوتی، کیونکہ دولت چھوڑ کر جانے والا بہرحال تھوڑا بہت دل میں شاید وہ کسک محسوس کرے، لیکن مرنے کے بعد بھی راحت کا سلسلہ ہوتا. دنیا بھی عیش و آرام، مرنے کے بعد بھی عیش و آرام، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور ایک نبی کی مخالفت کی بدبختی مول لی اور ہلاک و برباد ہوا. اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی منصب دیا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، طاقت دی ہے، افرادی قوت دی ہے، تو وہ یہ بعض اوقات تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے اطراف میں رہنے والے کمزور لوگوں کو، نیک لوگوں کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے مسجد کے ائمہ، امام حضرات جو ہماری نمازوں کے ضامن ہیں، جن کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جتنا کامل طریقے سے نماز پڑھے گا ہمارے لیے جنت میں اتنے ہی درجات بلند ہوں گے، لیکن ہم اس شخص کو بھی انتہائی معمولی اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اکثر ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ تمام دنیاوی نعمتیں موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں، تو وہ ہر شخص کو خریدنے کی طاقت کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ارے جس کو بولو میں خرید سکتا ہوں، کروڑوں روپے پھینک دوں گا، لاکھ روپے پھینک دوں گا. اور جس طریقے سے ایک جانور کو خرید کے انسان مانوس کر کے اس کو قدموں میں بٹھا لیتا ہے، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دیندار کو بھی خریدا جا سکتا ہے. اگرچہ اس قسم کے دنیا دار دیندار بھی آپ کو ملیں گے کہ جو ایسے مالداروں کے پاس تھوڑی سی طمع اور لالچ میں پہنچتے ہیں اور کچھ دنیاوی نفع حاصل کرنے کے بعد اپنا وقار علم اور وقار اور بزرگی سب بیچ آتے ہیں، گویا کہ زائل کر دیتے ہیں. ان کی کوئی اہمیت اور وقت یقینی سی بات ان کی نگاہوں میں نہیں رہے گی. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم مالداروں سے دور رہے، عزت والے رہے، اور جب ہم نے ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تو انہوں نے ہمیں جیب کا رومال بنا لیا. تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ آپ جاتے تھے، آپ اپنے زمانے کے بعض لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں کہ جب تک انسان بے نیازی کی زندگی گزارتا ہے، اپنے وقار کو زیادہ فوقیت دیتا ہے، کسی کی محبت پیار پیسے کو کم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عزت عطا فرماتا ہے. اور جو ہاتھ پھیلانے کی عادت ڈال لیتا ہے، جھوٹی خوش آمدیں اور کسی کے گناہوں کو اس لیے نظر انداز کرنا کہ اگر میں نشاندہی کروں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اور ناراض ہو جانے کے بعد اس کے پاس سے جو فائدے مجھے حاصل ہو رہے ہیں ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس لیے وہ اپنی زبان بند رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے، اس کی برائی نظر ہی نہیں آتی، صرف جھوٹی تعریفیں کرتا رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کا کوئی وقار قائم نہیں ہوتا اور وہ ان کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو بالکل جانوروں کی مثل سمجھتے ہیں، جیسے اپنا نوکر، اور بالکل جیسے ایک جانور کو قدموں میں بٹھانا انسان پسند کرتا ہے بسا اوقات. اور اگر وہ جانور تھوڑی سرکشی کرے تو انسان تعجب سے دیکھتا ہے کہ یہ جانور بھی میرے سامنے کچھ کر سکتا ہے. تو اس جیسے کتا ہو مثال کے طور پہ، میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہوں، یہ ایک الگ بات عرض کر رہا ہوں. جیسے ایک جانور ہے مثال کے طور پر، اگر وہ مثلا کتا ہے، ہم اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دن اگر وہ ہمیں دیکھ کے غرانا شروع کر دے تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں ناگوار گزرے گا، اور سکتا ہے ہم اس کو باہر نکال دیں اور دوبارہ اپنے پاس نہ رکھیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مطلب اپنے وقار علم کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے، خصوصاً دیندار کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ اس قسم کے لوگوں کے پاس صرف اس لیے جاتا ہے کچھ پیسہ حاصل ہو جائے، کچھ مال حاصل ہو جائے، کوئی نوکری حاصل ہو جائے، کوئی پلاٹ حاصل ہو جائے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ اس کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا، اس کو تبلیغ نہیں کر سکتا، اس کو برائیوں سے روک نہیں سکتا، کیونکہ اگر روکے گا تو یہ بالکل ایسا جیسے غرائے، تو وہ پھر اس کو اپنے پاس سے نکال دے گا. اور بہت سے لوگ ہم نے بھی اپنے ہم عصر اس زمانے میں دیکھے ہیں کہ جو اسی طرح خوش آمدیں کر کر کے اپنی ترقی کی راہیں ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مطلب اپنا وقار کئی مقامات پر کھو بیٹھتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وقار بلند ہونا چاہیے، خودداری ہونی چاہیے.
انسان فاقہ کر لے لیکن کسی کے سامنے جھکے نہیں، دین کو بدنام نہ کرے، دین کو ذلیل نہ کروائے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کروائے، بلکہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ دنیا کتنی مرضی حاصل کر لے، ایک دن یہیں پہ رہ جائے گی۔ عزت اور وقار جتنا انسان بلند رکھے گا، آخرت میں اس کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بعض دیندار خود اپنا دینی وقار کھو بیٹھتے ہیں، لیکن جو مطلب صاحب منصب لوگ ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں، اس قسم کے لوگوں سے قطع نظر اب بھی دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ایسے یقیناً دیندار موجود ہیں جو خوددار ہیں، بے نیاز ہیں، اور وہ کسی کی جھوٹی تعریفیں نہیں کرتے، خوشامد نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یار یہ تو بس اکھڑ دماغ ہیں، متکبر ہیں، تو ان کو تو نظر انداز کرنا چاہیے، اور جس نے جھوٹی تعریف کی، جس نے ذرا قدموں کو ہاتھ لگایا، جو ذرا سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، ہم نے کہا یہ اچھے دیندار ہیں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اصل دیندار وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اس کی تمنا اور توقع اور اس کی طلب کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ دے رہا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دینا چاہا، آپ نے منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، بغیر مانگے جو کچھ تمہارے پاس آئے اسے اللہ کی عطا سمجھ کر لے لیا کرو۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر لے لیا۔ تو اس لیے اگر کوئی دیندار کسی سے کچھ لیتا ہے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں عزت ہو، وقار ہو، سربلندی ہو، اس میں اسلام یا اپنے لیے کوئی ذلت کا پہلو نہ ہو۔ ان تمام باتوں پہ غور و تفکر کر کے پھر کچھ مدد لے لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی دنیاوی انعام لے لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ایسے لوگوں سے خاص طور پر ہے جو کسی بھی منصب کو حاصل کر بیٹھے ہیں کہ یاد رکھیے کسی حقیقی دیندار شخص جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، جو وقار کے ساتھ رہتا ہو، خوددار ہو، اس سے الرجک نہ ہو۔ ایک تو یہ نہ سمجھے یار کیوں نہیں جھک رہا میرے سامنے، جھکے گا تو صحیح ہے، نہیں جھک رہا تو یار بس تیش آتا ہے بعض اوقات، اور ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے سامنے جھک کیوں نہیں رہا، اس لیے کہ ہر ایک کے سر جھکے دیکھنے کی ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ یہ اصل شخص ہے، مرد حضرت یہی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کا بزرگ ہے، اس کے سامنے ہمیں سر جھکانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو عزت و وقار دیا یہ اس کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے باکمال لوگوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض ہے کہ کسی بھی دیندار کو بہرحال کمتر نہیں سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے بندے ہو سکتے ہیں، مقرب بندے ہو سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان سے دشمنی رکھیں یا ان کے خلاف کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی ذلت میں مبتلا فرما دے۔ تو اس سے واقعے سے یہ بات ضرور حاصل ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی اور مختصر سی اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ کتنا بھی آدمی جمع کر لے، کتنا بھی آدمی پہن لے، کتنا بھی انسان فراڈ کر لے، کچھ بھی کر لے، آخر ایک نہ ایک دن سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے۔ قبر کی منزل عنقریب آنے والی ہے۔ کسی بھی لمحے ہمارے دروازہ زندگی پر فرشتہ دستک دے سکتا ہے۔ بھرا پورا گھر یہیں رہ جائے گا۔ بہنیں بھی غور کریں، زیور بھی الماری میں رکھا ہوگا، پیسے بھی ہوں گے، کیش بھی ہوں گے، چمکتے دمکتے لباس بھی ہوں گے، بڑے فیشن کی چیزیں بھی جمع کی ہوں گی، لیکن ایک دم اچانک موت آئے گی اور دوسرے جھپٹ رہے ہوں گے سارا مال، اور ہم اپنا نام اعمال لے کر اپنی قبر میں جا رہے ہوں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائے، ان کو اپنی زندگی میں غور و تفکر کا محور بنا لیا جائے، ان پہ غور کیا جائے، تفکر کیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے، اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے والے اعمال کو استقامت سے اختیار کیا جائے۔ بری عادتوں، گندے اعمال، گندے افعال کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ سوچ، قلب، ظاہر، باطن، ذہن سب کو پاکیزہ کیا جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا ان سب سے اچھی طرح فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔